إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الله ربنا لا نشرك به شيئا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم، ارحم على أحوالنا، ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وإذا مرضت فهو يشفين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام ثالث: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. اور ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اس میں شفا ہے، اس میں علاج ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا قرآن بنا کر: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ سیدنا خلیل اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ تیسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں: اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں کو خرچ کرو، اور ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں، اگر تمہاری آنکھیں بند ہوں یا آنکھیں بند کر لو، تمہیں موت آ جائے تو جان لو کہ اللہ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و ستائش کے لائق اللہ کی ذات پاک ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء
احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس پر جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے، سامعین محترم، انتہائی ادب و احترام کے لائق ماؤں اور بہنوں اور اہل محلہ اعضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اس مالک الملک کے لیے ہی ہے جس نے اس قرآن مجید کو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کے بھیج دیا۔ وہ قوم جس نے اس قرآن مجید اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مکی اور مدنی حیات طیبہ کو، آپ کے شب و روز کو، آپ کے دن اور رات کو، آپ کے دوپہر کو، آپ کی رات کو، آپ کی نمازوں کے اوقات کو، آپ کے کاروبار اور تجارت کو اپنی زندگی کا قانون بنایا، وہ قوم دنیا کی بہترین قوم کہلائی۔ میں اور آپ آج تک یہی سمجھتے رہے اور غیر مسلم قوموں نے یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ اسلام صرف نماز پڑھ لی اور ختم ہو گیا، نماز کی ادائیگی ہوئی، مسجدوں کو تالے لگ گئے، ڈر ہے کہیں کوئی ٹوٹی یا گھڑی چوری کر کے نہ لے جائے۔ یہ کنسیپٹ انگریز نے دیا، مسجدوں کو صرف ایک آفس سمجھا 5 وقت کھلنے کا۔ ریاست مدینہ میں مسجد کو تالا نہیں لگتا تھا، مسجد صرف ایک دفتر کی حیثیت نہیں رکھتی تھی، مسجد ایک 24 گھنٹے کا انسٹیٹیوٹ تھا جس میں 24 گھنٹے تربیت۔ آج مساجد کو صرف اور صرف 5 وقتہ نماز کے لیے مخصوص کر دیا گیا، باقی سارے کام دائیں بائیں، جس کی وجہ سے پاکستانی امت محمدیہ جو ہے 70 سال ہونے کے باوجود آزادی کے پھر غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ ریاست مدینہ میں، ریاست میں پیدا ہونے والی قوم جو صحابی کہلائی، بعد میں تابعی کہلائی، ان کے بعد میں تبع تابعی کہلائی، خلفائے راشدین کے بعد دور کچھ صحابہ کرام کا اور کچھ بعد میں تابعین کرام کا آیا، مگر نظام وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ تو آج آپ کے اس نظام سلطنت میں سے ایک بہترین ٹاپک آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا قرآن ہماری روحانی اور جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک حکیم صاحب تشریف لائے، یا حضرت میں نے فری ڈسپینسری کھولنی ہے۔ میں اجازت ہے کھول لیں، آپ فلاں ٹائم پہ بیٹھا کروں گا، مریض بھیجیں، کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ وہ بیچارہ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 6 ماہ 1 سال بیٹھا رہا، کوئی مریض نہیں آیا۔ گاہے بگاہے پوچھتا، یا حضرت میں نے فری دوائی دینی ہے، میں نے جو ٹائم دیا اس ٹائم پہ میں دکان کھولتا ہوں، کوئی مریض نہیں آتا۔ اچھا چلیں، جو کوئی مریض آئے گا نا میں بھیج دوں گا۔ سال گزر گیا۔ مسلمانوں، یہ بہت بڑا ایک سبق ہے۔ سال کے بعد یا حضرت 1 سال گزر گیا، کوئی مریض نہیں آتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حکیم صاحب میری یہ ریاست مدینہ میں پرورش پانے والی قوم کھانا اس وقت کھاتی ہے جب انتہا درجے کی بھوک لگی ہوتی ہے، ابھی بھوک باقی ہوتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ حکیم صاحب کہنے لگے، یا حضرت بیماری کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی بات؟ بہت ساری جسمانی بیماریاں ہم نے خود پیدا کی ہیں، بیماریاں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ مثال ہے، میں نے اگر 2 گلاس پانی کے پینے میں 4 پی لوں ایسے ہی، بھائی مجھے افارہ نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو، مدینہ میں بسنے والے صحابہ کرام کو دعائیں سکھائیں. بھائی کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، اور کھانا کھانے کے بعد یہ دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. کتنے لوگوں کو دعا آتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے دیا، مجھے نہ کھانے کی میرے اندر طاقت تھی، نہ کھانا لانے کی طاقت تھی، ساری طاقتیں اللہ تیرے پاس ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاد کی ٹریننگ سکھائی، وہاں کھانے کے آداب بھی سکھائے، پینے کے آداب بھی سکھائے. میں دیکھتا ہوں مساجد میں کولر لگے، لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں. سبحان اللہ. رات میں نے امی پور بازار میں دیکھا، کولر لگا، پانی کا گلاس بھرا، کھڑے ہو کر پی رہا. میں نے کہا بھائی بیٹھ جاؤ، کرسی بھی پڑی ہے تیرے لیے، کیا مصیبت ہے؟ میرے آقا نے کبھی کھڑے ہو کر پانی نہیں پیا، بیان جواز کے لیے پانی پیا کہ کبھی ایسا ہو جائے، بیماری ہو جائے تو پی لو، ہر وقت نہیں. معلوم ہی ہوتا کھڑے ہو کر پانی پینا نقصان دہ ہے. بوتل منہ میں لگائی ہوئی کھڑے ہو کر، یہ وہ امت محمدیہ ہے جس میں لا الہ الا اللہ پڑھا اور رسول اللہ کی ہر کام میں مخالفت کا قسم کھائی. میرے آقا فرماتے ہیں لا آکل متکیا، میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھاتا. ہم کرسی پہ کیٹ لگا کے کھانا کھاتے ہیں. رسول اللہ نے منع فرمایا ٹیک لگا کے کھانا کھانے کو. ہم صوفوں پہ بیٹھ کر پیچھے گر کر کھانا کھاتے ہیں. میرے برادر بہت بڑی تفصیل ہے میرے پاس، مگر آج میرا ٹاپک ہے کیا قرآن بھی شفا ہے؟ قرآن کی ابتدا سے ابتدا کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تحفہ اللہ نے کیسا نازل کر دیا جس کے بارے میں شاید میری قوم کو علم نہیں. سب سے پہلے بسم اللہ کی طرف دیکھو. ایک ایسی آیت اللہ نے اتاری جو اس سے پہلے کسی اور نبی پہ نازل نہیں کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیطان دوڑتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں. ان کے ہاتھ میں ایک چیز ہے، اچانک وہ نیچے گر گئی. صحابی نے کہا یہ لعنتی شیطان کام کر گیا. سمجھا میرے پیارے صحابی، ایسا مت کہو. جب کوئی چیز نیچے گر جائے، مسئلہ بن جائے، کھانے پینے کی چیز نیچے گر جائے، مت کہو شیطان لعین ہے. فرمایا کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ برکتوں کا نزول فرما دے گا اور شیطان دوڑ جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں کل امر مہم لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جس نے کوئی اہم کام کا آغاز کیا اور بسم اللہ نہیں پڑھی، فہو اقطع، وہ کام ادھورا رہ جائے گا، وہ کام ادھورا رہ جائے گا. میرے برادر یقین کامل ہو، بسم اللہ پڑھ کے بڑے سے بڑا کام بھی اس کا آغاز کر دیا جائے، اللہ برکتیں بھی نازل کر دے گا، اس کو مکمل بھی کر دے گا. ہم باتیں کرتے کرتے کھانا شروع کر دیتے ہیں، مگر ہمیں کھانے میں سے پہلے بسم اللہ یاد نہیں رہتا. کتنے لوگ ہیں ہوٹلوں میں بیٹھنے والے، میٹکوں میں بیٹھنے والے، بلکہ مجھے کہنے دو غلطی نہ ہو جائے، معذرت. پاکستان کی سب سے بڑی کابینہ، وفاقی کابینہ میں بیٹھنے والے ہاتھوں میں بوتلیں ہیں. حسن زن تو ہے کہ مسلم ہیں،
مگر باتیں کرتے کرتے منہ کو بوتل لگ جاتی ہے، بسم اللہ کا کلمہ یاد نہیں رہتا، شیطان ساتھ پیے گا، شیطان خوش ہوگا، برکتیں نازل نہیں ہوگی، پریشانیوں کا آغاز ہو جائے گا۔ کل امر مہم لم یبدأ بسم اللہ فہو اقطع، وہ کام جو بڑا اہم کام ہو اس کے شروع میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کام ادھورا رہ جائے گا۔ میرے برادر، بسم اللہ پہ بات شروع ہو جائے، کئی گھنٹے درکار ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار احادیث بسم اللہ کے بارے میں موجود ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، شبلی نعمانی نے الفاروق میں لکھا، فاروق اعظم کے سوانح عمری کے اوپر خلافت پہ کتاب ہے جس کو امام شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھی۔ اس میں لکھتے ہیں بادشاہ کو حضرت عمر فاروق نے ایک ٹوپی بھیجی سر پہ لینے کے لیے، اس بادشاہ کی سر میں درد ہوتی ہے، درد نہیں ہٹتی۔ سیدنا فاروق اعظم نے صحابہ کرام کے ذریعے اس کو ایک وہ کلنس ہوا ٹوپی بھیج دی۔ جب وہ بادشاہ سر پہ ٹوپی پہنتا ہے تو درد ہٹ جاتی ہے، ٹوپی اتارتا ہے تو درد شروع ہو جاتی ہے۔ تاریخ کی بات ہے، حدیث کی بات تو نہیں ہو سکتی کیونکہ فاروق اعظم کے دور کی بات ہے۔ فاروق اعظم کے اوپر تو وہی نازل نہیں ہوتی تھی نا۔ ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یہ عجیب تحفہ بھیجا۔ اس نے کہا کیوں نہ ہو میں اس کو اتار کر دیکھوں اس میں ہے کیا، کون سی مشین ہے، کون سا اس کے اندر دبانے والا آلہ موجود ہے، یہ میری درد کیوں ہٹتی ہے۔ اس نے دیکھا، اکھاڑ کے اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام، جہاں اللہ کا نام آ جائے شیطان ختم ہو جاتا ہے، جہاں رحمان کا نام آ جائے شیطان دور ہو جاتا ہے، جہاں رحیم کا نام آ جائے شیطان ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں اللہ کے 99 نام آ جائیں شیطانیت ختم ہو جاتی ہے۔ مگر میرا یقین کامل ہو تو میں بسم اللہ کو تسلیم کروں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ آج میں یہ بات بتاتا چلوں میرے برادر، جس بندے کو جادو کا اثر ہو 500 دفعہ بسم اللہ پڑھنا شروع کر دے، جادو کا اثر زائل ہو جائے گا۔ شیطانیت کا اثر ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دو، شیطانیت ختم ہو جائے گی۔ جنات کا اثر موجود ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دو، جنات کا خاتمہ ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم نے اس قرآن کو شفا بنا کے اتارا ہے۔ قرآن کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ کا نام اس میں ذاتی ہے، رحمان اللہ کا صفاتی نام ہے، رحیم اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جہاں رحم کا لفظ آ جائے رحمان آ جائے، جہاں رحیم آ جائے شیطان ختم۔ مگر مجھے پیراسیٹامول پہ یقین، میرا یقین ایک کامل ڈاکٹر کے لکھے ہوئے نسخے پہ ہے، جس نے نسخے کے اوپر بسم اللہ بھی نہیں لکھی۔ پھر میں کہتا ہوں بڑی دوائیاں کھا کھا کے اک گیا ہوں، تنگ آ گیا ہوں۔ اللہ پھر وہ کہتا ہے چلے مسجد میں چلتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، کو دم ہی کروا لیں۔ میرے برادر، کس بندے کو بسم اللہ نہیں آتی؟ تجربہ کر کے دیکھ لو، روزانہ کثرت کے ساتھ گھر میں لڑائی ہے، گھر میں جھگڑا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کر لو۔ تصور یہ ہو اللہ تو رحمان ہے، تیرے اندر رحم ہے، اللہ تو رحیم ہے، تیرے اندر مہربانی ہے۔ اللہ
یہ جو میرے ساتھ جھگڑنے والے ہیں ان کے اندر بھی رحم ڈال دے، اللہ رحم ڈال دے گا۔ اگر اس بادشاہ کے سر کے اوپر بسم اللہ والی ٹوپی رکھنے سے اس کو شفا مل سکتی ہے، اللہ ہم تو تجھے ماننے والے ہیں، تیرے نبی کے دیوانے ہیں، ہم بسم اللہ پڑھیں ہمیں شفا کیوں نہیں ملے گی؟ آؤ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ میرے آقا فرماتے ہیں مقام درد کے اوپر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، حدیث کے الفاظ ہیں، امام بخاری نے بیان کیا، امام ترمذی نے بیان کیا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 3 دفعہ پڑھو، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ کلمہ 7 دفعہ پڑھو، یقین کامل ہو جائے، بڑے سے بڑا درد دور ہو جائے گا۔ میں نہیں کہتا، میرے آقا کا فرمان ذی شان ہے، ثابت ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء۔ ارے مسلم، تیرا دین ریاست مدینہ میں بڑا وسیع ہے، تیرا اسلام بڑے نظام والا ہے، بڑے نظم والا ہے، بڑے قانون والا ہے، بڑے سسٹم والا ہے، مگر میں نے اس نظام کو، اللہ اکبر، میں نے اس نظام کو کبھی پرکھا ہی نہیں، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کتنے الفاظ ہیں؟ 19 الفاظ، 19 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حرف ہیں۔ بسم اللہ کے کتنے حروف ہیں؟ 19 حروف ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، جب کوئی بندہ اپنے منہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، اللہ اکبر، 19 فرشتے اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ 19 حروف ہے، ثواب لکھنے والے 19 فرشتے ہیں، رحمتوں کا نزول کرنے والے بھی 19 فرشتے ہیں۔ گر لو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، با 1 ہے، سین 2 ہے، میم 3 ہے، اللہ کا الف 4 ہے، 2 لام ہے، یہ 6 بن گئے۔ بسم اللہ ہا 7 بن گئے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم کے 12 حروف ہیں، یہ سارے ملا لیں تو کتنے حروف بن گئے بھائی؟ 19 حروف بن گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، 19 فرشتے اس کے لیے رحمتوں کا نزول کرتے ہیں اور 19 فرشتے اس کے لیے ثواب لکھتے ہیں۔